ہمارے مخالف وہاں تھے، اکثر لوگ چاہنے والے، لیکن وہ منظر کیسا ہوگا جو 22,000 کے لشکر میں تنہا رسول اللہ کا لاڈلا تھا۔ اندازہ تو کرو وہ تنہائی کیسی ہو، جہاں پر ہر طرف انسانوں کا شور ہو اور دشمنی پر اترے ہوئے وہ ایسی جماعت جن کو کوئی نسبت سمجھ میں نہ آتی، ایسوں کے درمیان ایک رات گزارنا کتنا مشکل وقت۔ میں نے معلوم کیا کہ جب کسی کے سر پر موت سوار ہو جائے، یعنی یوں کہ ظالم تلوار کھینچ لے اور تمہارے خاتمے کے لیے وہ پوری طور پر کمر بستہ ہو چکا ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں قتل کیا جا سکتا ہوں یا میں مارا جا سکتا ہوں، تب کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسی گھبراہٹ اور بے چینی ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو جج صرف سزا سنا دیتا ہے تو کئی ہارٹ اٹیک سے مر گئے، یہ ہمارے سامنے کی بات۔ بے چینی اور بے قراری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رات بے قراری والی ہو سکتی، اتنی بے چینی والی ہو سکتی کہ کل کا دن آنے کے بعد یہ لوگ جنگ چھیڑ دیں اور پورے کے پورے جتھا مل کر کے نونہالان خاندان رسول قتل کر دیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہو۔ لیکن میرے عزیزو، خیمہ امام حسین میں کہیں پر بھی بے چینی بے قراری کہیں پر بھی، اس لیے کہ وہ 3 دن کے پیاسے تو ضرور بھوکے بھی، ہم 1 دن کا روزہ رکھ کر کے شام تک بھوک برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ مسلسل بھوک اور پیاس برداشت اور اس کے بعد جو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا خیمہ امام حسین میں جا کر کے کیا ہو رہا، تو جا کر دیکھا تو ہمیشہ سجدے میں حضرت امام حسین اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے صرف یہ کہ مولا مجھے استقامت، پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہ آئے، زلزلہ نہ آئے۔ اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں ایسے امتحانوں کے موقع پر، امام حسین یہ دعا کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے صبر دے دے اور جمے رہنے کی طاقت دے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ہماری زندگی میں آئی ہوئی چیزیں ہم نے دیکھی، اس وقت بھی گھبراہٹ اور بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی۔ میں تو کئی مرتبہ اپنی وصیتیں بھی لکھ کر کے دے دیا تھا میرے احباب کو کہ شاید یہ لوگ میرا جنازہ یہاں سے نکالے، اس سے پہلے میں اپنی وصیتیں لکھ۔ ڈپریشن میں آدمی بہت کچھ سوچ لے، لیکن ان حالات میں نے محسوس کیا امام حسین کی جو دعا تھی وہی ہمیں حوصلہ بھی۔ مصیبتوں کے وقت گھبرا کر کے بھاگ جانا یہ مصیبت کا علاج بھی نہیں اور حل بھی نہیں، مصیبت کا حل نہیں ہے، وہ علاج بھی نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کا سامنا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین بڑھا لینا، یہ مصیبتوں کو ہرانے والا کام ہے۔ تم مات دے دو گے، شکست دے دو گے ہر مصیبت کو۔ صرف ایک بات میں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں آج اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے میں مجھے 6 مہینے لگ گئے۔ کون سی چیز بے چین کرتی تھی، بے قرار کرتی؟ گھر کی یاد، بستر پہ سونا، کرسی پہ بیٹھنا، عمدہ گاڑیوں میں چلنا، یہ سب چیزیں جب یاد آئے ایک قیدی بندے کو، ایک قیدی آدمی کو جو پتھروں پہ سو رہا ہو، نہایت ہی گندا پانی پینے کو ملتا ہو، سوکھی روٹی، اس آدمی کو یہ ساری یادیں بے چین کرتی۔ میرا گھر کیسا تھا، میری گاڑی کیسی تھی، میرے دوست کیسے تھے، میرے چاہنے والے، یہ سب خیالات جو اسے بے چین کرتے۔ دھیرے دھیرے ایک چیز کو دماغ سے نکالنا شروع، نہیں سب دنیا ہے، گھر بھی دنیا ہے، گاڑی بنگلہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا ہے، دوست و احباب یہ بھی دنیا ہے۔ سب کی چیزوں کو ذہن سے نکالتے اب کسی کی یاد نہ آنے پائے تاکہ تڑپ اور بے چینی نہ آئے۔ سب نکالنا بہت مشکل رہتا ہے، لیکن کچھ ریہرسل کے بعد نکال لی، سب نکال۔ آخری چیز باقی رہ جاتی ہے اولاد کی محبت، بچوں کی محبت جلدی ذہن سے جاتی۔ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 6 مہینے گزر گئے، جب کبھی چھوٹے سے بچے میرے اپنے ملاقات کے لیے جالیوں کے باہر آ جائیں تو تڑپ اور بے چینی ہم چھوٹ نہیں سکتے، اور ان کے آنسوں کے نکلتے ہوئے قطرے ہمیں اور اس چیز کو سٹرگل کرنا یہ بہت بھاری تھا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے جو بات ہوگی ذہن میں یہ بات آئی، یہ ایک چیز ہے جو بے چین کر رہی ہے اولاد کی محبت، باقی سب کو تو دل سے نکالتے گئے، اس کو بھی نکالنا، اس کو بھی نکالیں، یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، بے قراری ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہے، اولاد بھی دنیا ہی ہے، بیوی بھی دنیا ہے، یہ آخری مہینہ رہا ہوگا، دل ٹھان کر کے یہ کہنا پڑا کہ نہیں اب مجھے اولاد کی ذہن سے نکال دو، نہیں یاد کروں، مصلے پہ گر جاتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ساری ذہن سے نکال دی۔ اب آخری جو تھی وہ بچوں کی محبت تھی، وہ بھی نکال رہا ہوں، بس خالی سیچنا ہے کہ تیرے دربار میں آنا، اور یہاں پر مجھے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تو قائم رہنے مدد فرما۔ یہ آخری مہینہ ہوگا، پھر مجھے یہ بشارت آپ آزاد ہو۔ ہم تو موت کی تیاری کیے ہوئے، لیکن
لیکن ایک بات میں آپ کو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان جب ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جب تک تم اپنی ہر چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال دیتے تب تک کوئی مدد نہیں۔ اللہ ہر گھڑی مدد کر رہا ہے تمہاری، ہر گھڑی۔ آج کیا اللہ کی مدد کے بغیر تم یہ اس ماحول میں رہ رہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کتوں کے بیچ میں جینا ہی تمہارا حرام ہو جاتا۔ الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے جو چیزیں بھی بند ہو جائیں، لیکن جی رہے۔ اور آج میں تو یہ محسوس کرتا ہوں ایسے جی رہے جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جی، سب دانت نوکیلے ہیں، زبان بہت نرم ہے لیکن دبتی سے نہیں۔ ہاں کبھی کبھار غلطی سے پھسل گئی تو کسی دانت کے نیچے آتی، ورنہ کوئی دانت اس کو کاٹتا نہیں۔ زبان کو کوئی کاٹتا ہے حالانکہ 32 کے بیچ میں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ جی بھی نہیں سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہر گھڑی مدد ہے، لیکن جو پرٹیکولر مصیبت کے وقت جو مدد ملنی ہے آپ، اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں۔ بہتوں کو ہم نے دیکھا جمعہ ٹو جمعہ دعا کیے، قبول ہی نہیں ہوئی، دوسرے جمعہ تک کر لیے، پھر سوچے قبول ہی نہیں ہوئی، چھوڑو ہماری نہیں سنی، وہاں پر ختم کر دی اور یو ٹرن لے لی۔ کتنے تو جیل میں ایسے میں نے دیکھا جو کافر ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ کس وجہ سے؟ وہ سیدھے کہتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ فائدہ نہیں، ہم تو کب سے نماز پڑھ، ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں میرے عزیزو سن سن کر کے اچھے سے اچھا آدمی پگھلنے لگتا ہے۔ میرے پاس ایسی باتیں آئی، پہلے تو میں توبہ کیا، اے اللہ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی قید میں رہتے زندگی بھر قید ہی اچھا ہے۔ جیسے لوگ وہاں کہہ رہے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ کیا حقیقت میں دعا نہیں قبول ہوتی؟ ہماری بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری تو چھوڑو، ہمارے لیے پورے ہر خطہ ہر علاقہ دعا میں مشغول ہے، بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے بوڑھے، عورتیں، سارے لوگ، مسجد کے امام، خطیب، مدارس کے علماء سب دعاؤں میں ہیں۔ پھر دماغ میں یہ بات آئے کہ کیا دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میرے عزیزو امتحان کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت الگ ہے۔ امتحان کی گھڑی کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک تمہیں سفر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کچھ اور گھڑیاں ہیں جہاں پر تمہارے بن مانگے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کچھ اتارتا ہے، لیکن امتحان کی گھڑیاں الگ ہوتی ہیں، آزمائش کی الگ ہوتی۔ تو جب ذہن میں ایسے سوالات آنے اتفاق سے ایسا، اسلامی تاریخ کی کئی کتابیں وہاں ملتی تھی، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا، جیل کے قیدیوں کے لیے ہی تھی وہ، جو مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو جندل، یہ مکہ میں قید ہو گئے تھے کافروں کے ہاتھ، اور ایسے قیدی بنائے گئے تھے کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا جاتا اور مارتے الگ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، شروع اسلام میں وہ قید ہو گئے تھے، تقریباً سمجھ لیں اعلان نبوت کے 2-3 سال بعد وہ قید ہو گئے، اور اس کے بعد کنٹینیو 7 سال تک قید میں رہے، کفار چھوڑتے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، 6 سال ادھر گزر گئے، سوچو آپ کتنے سال ہو گئے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے آ رہے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، جو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں۔ اس وقت مکہ والوں کی طاقت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے صلح حدیبیہ کو سنا ہوگا، یا پھر جا کر کے آپ سن لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صلح ہوئی تھی مکہ کے قریش کے درمیان، وہ صلح میں جو ہے بات یہ تھی، سارے ان کے ہت کے قانون لوگوں نے لکھ دی، یعنی ان کی حمایت میں مکہ والوں نے ایگریمنٹ بنایا، سب ان کے پکش میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے ہمارا آدمی بھاگ کر مدینے جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے واپس کر دیں، لیکن مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہیں، ہمارے پاس رکھ۔ یہ ایسی شرطیں بہت ساری، اس میں سے ایک ہی میں نے آپ کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور کر لیا۔ اب سنیے بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ بن رہا ہے نا، ابھی ایگریمنٹ بننے سے پہلے ہی ایک حال یہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو جندل جو مکہ میں 13 سال سے قید میں تھے، وہ قید سے چھوٹ کر کے بھاگ کر آ گئے۔ 13 سال بعد جو چھوٹ کر کے آیا ہو تو اب اس کا کیا حال ہوگا؟ ارے 4 دن کا جو چھوٹ کر کے آتا ہے اس کی کیفیت الگ ہو، جو 13 سال کی قید کے بعد چھوٹ کر کے آیا ہو، زنجیریں لگی ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہے؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور ہے۔ وہ آ گئے، 1400 صحابہ نے ان کو دیکھا تو گلے لگانا شروع کیا، ابو جندل کتنے سالوں سے قید میں ہے، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ اب ابو جندل
سب کو اپنے زخم دکھا رہے ہیں، ان ظالموں نے ہمیں کیسے مارا ہے، کہاں کہاں ظلم دیا۔ صحابہ دیکھ دیکھ کر کے پریشان تھے۔ اسی اثنا میں مکہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمارا قیدی چھوٹ کر چلا گیا، بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس چلا گیا، وہ تو محفوظ ہو گیا ہے۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے کوئی آئے گا آپ کے ہاں تو آپ اس کو واپس کریں گے۔ ہمارا ایک قیدی بھاگ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کو واپس کی۔ آپ اندازہ کرو، یہ میں پڑھ رہا تھا، 13 سال کے بعد زخموں سے چور، ظلم و ستم برداشت کیا ہوا ایک قیدی جب اپنوں کے بیچ آیا ہو، اور وہ کفار مکہ ضد پر اڑ گئے کہ ابو جندل کو جب تک آپ واپس نہیں کریں گے ہم ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کریں۔ صحابہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایگریمنٹ کے بعد کی بات تھی، ابھی تو ہوا نہیں نا، ابھی تو اس پر عمل ہونا اس وقت طے ہوگا جب دونوں طرف کی دستخط ہو جائے، ابھی تو سائن ہوا نہیں ایگریمنٹ، اس سے پہلے ابو جندل آئے، ہم واپس نہیں کر سکتے، اور اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، نہیں واپس کر سکتے۔ سارے صحابہ ایک طرف، اور کفار قریش اس ضد پر ہے کہ جب تک اس بندے کو واپس نہیں کرتے ہم ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے، یہ صلح نہیں ہوگی۔ اب سوچو، نظر سب کی حضور کی طرف تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، بہت کٹھن مرحلہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یقیناً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس میں کوئی شک ہے۔ صحابہ، ابو جندل، سب حضور کی طرف دیکھنے لگے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل کو حوالے کر دو، واپس کر۔ سب ہکے بکے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، کیسے ہو سکتا ہے جو ہمارا بندہ ہمارے پاس آیا ہو اتنے سالوں تکلیف اٹھانے کے بعد، اب حضور فرما رہے۔ وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے حضور کو پکارنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تکلیف بہت زیادہ ہے، یہ مجھے بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں مجھ پر، کیا آپ مجھے واپس ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، ابو جندل واپس چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان ظالموں کے حوالے؟ حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ، جب تک تم وہاں پر ہو میں تمہارے ساتھ۔ پھر صحابہ کا تو ایمان ہی، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی، پھر ڈرنا کس بات کا؟ وہ چلے گئے۔ میں اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ 4 دن میں مصیبتوں سے گھبرانے والے 13 سال مصیبتیں اٹھانے کے بعد پھر حضور کے دربار میں آیا، اور حضور بھی کہہ رہے ہوں کہ جاؤ قید میں، تو کیا حالت ہوگی؟ وہ کیسا ایمان ان کا ہوگا جو جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ اب آتے میرے عزیزو، استقامت یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے پھسل جاتے ہیں، بہت سارے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اور آج تو طوفان ہے بھٹکنے کا، یہ دور تو چل رہا ہے در بدلنے کا۔ ایسے میں اپنے بچوں کا، اپنے جوانوں کا کیا حال ہے؟ کبھی کبھار تو یہ دیکھ کر کے چلے، یہ تو تفریح قلب کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے ہم تو دیکھ کر کے اڑا دیتے ہیں، صبح کانگریس میں تھا، دوپہر میں بی جے پی میں آیا، رات کو پھر کسی اور میں آیا، اور اگلی صبح پتہ نہیں کس میں آیا، تو عام سی بات ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اصل کی اسپیشلٹی الگ ہے، اس پارٹی میں گیا تو سافٹ چہرہ ہے، ادھر آیا تو آتنکوادی چہرہ ہے، ادھر آیا تو اور کوئی چہرہ ہے، سب الگ الگ چہرے بھی بن جاتے ہیں، ایک ہی دن میں 2 دن میں ساری چیزیں تبدیل۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ایک بلا کا طوفان ہے، اور جلدی لوگ اپنا ایمانی سودا کر دیتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، اگر چمتکار کو ہی دیکھ کر کے سب کچھ ماننا ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا، تو یہ سچ جو 77 سال اور اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات میں ہمیں زیادہ رکھے، دکھتی وہی ہوتے ہیں، لوگ خوشحال کتنا رکھا ہے وہ نہیں دے۔ عزیزہ نے وقار، یہ ساری باتوں بعد کربلا کے خونی منظر ہے، وہ اس لیے بیان کرنا ہی ہے کہ ہمارے ہر جوان یہ بات یقین کے ساتھ معلوم جائے کہ مصیبتوں سے بھاگ جانے کا نام اس کا علاج نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی ہے حسینی۔ اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، بہت سارے حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں نے دیکھا ہے ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک حالات خراب ہی رہے، کب اچھے ہوئے تھے؟ کیا آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پر سجا کر لایا جائے گا تبھی آپ بولو گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، میرے عزیزو اس سے بڑے بڑے حالات خراب ہو کر گئے اور اب بھی جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہی برے حالات کے درمیان اسلام کا پرچم بلند کرنا
اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا، یہ ایک ایسا تاریخی قدم ہے، کل کو آنے والی نسلوں کا ایمان بھی تم سے جڑا ہوا، کل کو آنے والی نسلوں کے جذبے اور ان کے حوصلے بھی تمہاری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر تم بزدل ہو گئے، پھسل گئے، تو کل تو وہ لوگ پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آج تم مصلحتوں کے پردوں میں چھپ کر کے رہے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سب کو پتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے، موت آئے گی۔ اور سنیوں، اس بات سے اگر خوف ہے تو پھر کربلا سنتے کیوں؟ کربلا کی داستانیں کیا مزے لے کر سننے کے لیے؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، زندگیاں پوری قربان کی ہیں اس میدان میں، اور اپنی نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آدمی اپنی مصیبت تو برداشت کر لیتا، اپنے رشتہ داروں کی مصیبت بہت مشکل ہے۔ تم اپنے سامنے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، اپنے بچوں کی ہلکے بخار کو بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ مجھے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں اپنی پریکٹیکل لائف ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 2 سال کا میرا بچہ تھا، انگلی اس کی دروازے پہ پھنس گئی، کٹ گئی اور لٹک گئی اتنی تیزی سے کہ دروازہ آدھی انگلی کو کاٹ دیا، اور بے چینی اتنی بے قراری کہ اٹھا کر میں بھی بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا، اور بھی تھے 2 لوگ۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا اور وہ چیخ رہا ہے، اس کی چیخوں سے ہماری روح بے قرار۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، فوراً پکڑ کر خون بند کیا، اور اس کے بعد کہا اس کو ٹانکے لگانے پڑیں گے، ٹانکے لگائے بغیر یہ کٹ کے گر سکتی ہوں۔ ہم نے کہا اس فوراً جو بھی فیصلہ لینا ہے، نرس ڈاکٹر مل کر میرے بچے کو اندر لے جاتے، ہمیں کہتے ہیں آپ مت آنا، آپ باہر کھڑے، کیونکہ باپ اور ماں کی بے قراری اور بے چینی دیکھتے ہیں ڈاکٹر۔ کہا کہ ہمارے کام میں خلل ہوگا، میں کہا میں دیکھوں گا، کہا نہیں دیکھ سکو۔ اور حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب وہ لوگ ٹانکے لگا رہے تھے، اللہ، کوئی بے ہوشی کی دوا وغیرہ نہیں، ایسے ہی ٹانکے لگائے جا رہے، اور بچے کی چیخ سے پورا ہاسپٹل گونج رہا تھا۔ سچ بتاؤں، ہمارے آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں تھے، بے قراری ہے کہ رکتی نہیں تھی۔ جلدی سے جاؤں بچے کو اٹھا لوں، جلدی سے جاؤں سینے سے لگا لوں، دور سے پکارتا رہا بیٹا بس تھوڑا اور، بس تھوڑا اور، ہو گیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بے قراری مجھے آج بھی یاد آتی، پھر اس دن بھی میں نے یاد کیا تھا، صرف انگلی کٹی تھی تو یہ بے قراری تھی۔ وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا، ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا۔ کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہوں گے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز، ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری زندگیوں کے سب کے صبر، میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو، جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا، کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتا بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن وہی میں جو کہتا ہوں، امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی، بہت الگ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی، تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا، امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا؟ یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی۔ اب سوچو ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کئی پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو۔ امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے، صبح سے لے کر ایک ہی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا، ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے،
لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے، اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے. لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے. 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں. اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کے، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا، میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے. لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی. وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے گا. یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے. حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی. سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس، 18 سال، 20 سال، 22 سال. اے نوجوانوں، تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے. کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے ساتھ؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی. وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے. وہ منظر مجھے یاد آتا ہے. حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی، حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے. ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ، اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا. ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی، چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا. اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں. یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جواں مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی. سارے ان یزیدیوں کے نرغے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا. خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے. امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے. چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا. کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں. رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پی. ایک ایسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس تو بجھا لیتا. لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے. حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا، کسی طرح سے یہ پانی ختم کر. کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گئے. یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا. حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لے، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے. جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہو اس کی کیفیت کیا ہو؟ کیا درد نہیں ہوتا ہو؟ کیا تڑپ نہیں ہوتی ہو؟ لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین. جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکے سے، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں. یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا. حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو. حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف. گر گئے، زخموں سے چور چور تھے،
خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر، تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید. یہ وہ منظر تھا. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے. امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے. کربلا کے میدان آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا. آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا. اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر، کمر کو پکڑ، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا. جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں. امام علی مقام آئے واپس خیمے میں. بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی. وہ منظر کیا عجیب منظر ہے. مجھے بات یاد آتی آج سے 1 سال پہلے جب میں کربلا کے واقعات جیل کے اندر بھی سنا رہا تھا تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی رو رہے تھے. غیر مسلم جن کا ایمان نہیں، امام علی مقام کے گھرانے کی ان شہادتوں کو سن کر وہ بھی رو رہے تھے. یہ سانحہ ایسا ہے. اندر کی بیویوں نے آ کر امام علی مقام سے کہا کہ مولا ان کو تکلیف ہم سے ہے، دشمنی ہمارے سے. ہمارا 6 مہینے کا جو ننھا علی اصغر ہے اس سے تو نہیں ہے دشمنی. اب سینے میں دودھ سوکھ گیا ہے، اس بچے کو لے جائیں، شاید اس کو کچھ پانی کے قطرات وہ حلق میں ڈال دیں تاکہ اس کی پیاس کم ہو جائے. امام علی مقام نے اپنی بیوی کی بات سن کر کے اس ننھے علی اصغر کو اٹھا کر میدان میں تشریف لائے تھے. ایک بات یاد رکھیں، جس کے سر پر ہوس طاری ہو اس سے کبھی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، کبھی رحم کی امید نہیں کر سکتے. امام علی مقام نے یزیدیوں کو پکار کر کہا میرے بچے نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ تو بولتا بھی نہیں، 6 مہینے کا ہے، لیکن دیکھو اس کی ماں کے سینے سے دودھ سوکھ گیا ہے، تم اس کو کچھ پانی پلا دو. ظالموں نے امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر کے دور سے تیر چلایا اور وہ تیر سیدھے علی اصغر کی گردن پہ آ کر لگا. نشانہ ایسا تھا کہ حلقوم پر آ کر لگ گیا اور خون کا فوارہ امام علی مقام کے چہرے پر آ کر پڑا. وہ کیسا منظر ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کھڑا ہو. جلدی سے امام علی مقام نے اپنے بچے کو چھپا لیا، سینے سے لگا لیا، چہرے سے خون کو صاف کیا. یہ نہیں کہ ماتم کروں، رو دو، چلاؤں. اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما. 6 مہینے کا بچہ جس باپ کی گود میں شہید ہو چکا ہو اس کا کیا حال ہونا چاہیے. سینے سے لگایا، بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو چکا تھا. لیکن سب سے بڑا کٹھن مرحلہ یہ تھا کہ بچے کو ماں کے حوالے بھی تو کرنا ہے. جب وہ خیمے کی طرف لے کر کے آئے تو خیمے کی خواتین نے پکار کر کے کہا مولا امام حسین لگتا ہے کہ بچے کو پانی پلا کر لائے، اس لیے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، بچے کے چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی. دور سے خواتین نے پوچھا امام علی مقام سے کہ مولا کیا بچے کو انہوں نے پانی پلا دیا؟ امام علی مقام نے کہا ہاں، انہوں نے ایسا پانی پلایا کہ اس کے بعد تمہارا بچہ کبھی پانی نہیں پیا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں یہاں کا پانی نہیں تھا. اس کو پانی یہ ظالم کیا پلاتے، اس کو پانی تو رسول اللہ کے ہاتھ سے پینا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثری سے پینا تھا. کیسا صبر کا موقع ہو سکتا ہے. یہ سب میں آپ کو مرحلے بتا رہا ہوں، ذہنوں کو حاضر رکھ کر کے سوچو کہ اس میدان میں کھڑے ہوئے اس امام علی مقام کے ساتھ کیا گزر رہا تھا. جب یہ سب شہادتیں ہو گئی تھی، وہ آخری وقت تھا جمعہ کا، جب امام زین العابدین خیمے میں آ گئے، کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت ہے. ایک ہی بیٹے بچے تھے امام علی مقام کے، امام زین العابدین بیمار تھے اور وہ کپڑے پہن کر کے جب اپنے بابا جان کے پاس آئے 17 سال کی عمر کے، امام علی مقام سے کہا مجھے بابا اجازت دو، سارے بھائی ہمارے شہید ہو چکے، گھر پورا چلا گیا، آپ کی عزت و آبرو پر کوئی حرف آنے نہ پائے جب تک آپ کا بیٹا ہے. امام علی مقام نے ان کو پکڑ کر بٹھایا، کہا ان کو مسئلہ مجھ سے ہے، میرے مر جانے کے بعد وہ تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم گئے شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ مجھے بھی ماریں گے. لیکن بیٹا امام زین العابدین سے امام علی مقام کہتے ہیں تمہارا رہنا اس لیے ضروری ہے
کہ حسینی سادات کی نسل تم سے چلے، میرا خاندان تم سے چلنے والا ہے۔ امام زین العابدین کو گھر میں روک دیا گیا اور امام حسین کے نکلنے کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، کتاب میں جب بھی پڑھتا ہوں ان واقعات کو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، رونگٹے کانپنے لگتے ہیں۔ سیدہ زینب انہیں کپڑے پہنا رہی تھی، وہ تبرکات دے رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ان کے پاس تھے۔ حیدر کرار کی تلوار ان کے پاس تھی، امیر حمزہ کے تبرکات، جعفر طیار کا پٹا، یہ سب امام حسین کو ان کی سگی بہن پہنا رہی تھی، اور یہ کہہ کر کے کہ کاش اگر میری ماں فاطمہ زہرا آج ہوتی تو یہ کام وہ کر رہی ہوتی۔ امام علی مقام کو ان کی بہن نے حوصلہ دیا اور کہا کہ فی امان اللہ، آپ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں، ہم عورتوں کی طرف سے آپ بے خوف رہیں۔ وہ عورتیں کیسا صبر لے کر تھیں، کیسی استقامت۔ امام علی مقام آخری مرتبہ اس گھوڑے پر سوار تھے، لیکن تاریخ نگاروں نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑا آگے بڑھتا نہیں تھا، جو امام علی مقام کا گھوڑا ہمیشہ سفر میں رہے، گھوڑا میدان جنگ میں آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ تو آپ نے اتر کر کے دیکھا تو گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کو بی بی سکینہ پکڑی ہوئی بیٹھی تھی، اور وہ یہ التجائیں کر رہی تھی کہ بابا کو مت لے جانا، اس لیے کہ جو گیا واپس نہیں آیا۔ امام علی مقام نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کہا تیرا باپ یہاں پر ایک عظیم امتحان کے لیے اتارا گیا ہے، میری شہادت پر نوحہ مت کرنا، میری شہادت پر ماتھا مت پیٹنا، میری شہادت پر بال نہ نوچنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا۔ یہ آخری وصیت تھی اپنی بیٹی کو۔ اور جب گئے مولا امام حسین، آخری وقت بھی امام علی مقام نے ان کو موقع دیا، یزیدیوں کا اب بھی جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، میرے گھر والے سب قتل ہو گئے، اب بھی تم کو موقع دیتا ہوں، ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، ورنہ قیامت میں کیا منہ لے کر کے آؤ گے میرے نانا کے پاس، کیا جواب دو گے؟ آخری خطبہ بھی امام علی مقام کا میدان کربلا میں گونجتا رہا، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ نہ اثر ہونے والی بات کب آتی ہے؟ جب کسی پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جب دل دنیا کی لالچ میں مردہ ہو چکا ہو۔ وہ آج بھی ہو سکتا ہے، اور کہا گیا ہے جب کسی کا دل مردہ ہوتا ہے لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اس کے لیے ماں سے زنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، دل کے مردہ ہونے سے پہلے اپنے دلوں کا علاج کرو۔ دل جس کا مردہ ہوتا ہے اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وہ یزیدی جو وہاں کھڑے تھے وہ مردہ دل تھے، لالچ سوار تھی، دنیا کی ہوس سوار تھی۔ امام علی مقام کے دیے ہوئے خطبوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کو خطبہ سننے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اتنا دیکھ لیتے چہرے امام حسین میں جلوہ رسول نظر آ رہا ہوتا۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے کہا ہے اپنی حدیث پاک میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سب باتیں ان کو نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھی، لیکن تف ہے، لعنت ہے دنیاوی ہوس اور حرص کا کہ جب یہ کسی کے دل پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر تمام احساسات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا۔ وہ نسبتوں کا احترام نہیں کرتا، اسے ماں باپ بیٹی استاد مرشد اولیاء انبیاء کچھ معنی نہیں رکھتے دل جب مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لینا، ہمیشہ دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لے۔ میں اس پر پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، آج ذکر کی مجلس بھی ہے اور ہم اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے، لیکن تذکرہ امام حسین کا اس لیے ضروری تھا کہ آج کی یہ رات مولا حسین کی کیسی رات رہی ہو۔ جب آپ آئے آخری خطبہ بھی دیا، ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا، لڑنے پر تل گئے، اور لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ امام علی مقام کے شہزادوں نے ان کتوں کی کیسی درگت بنائی؟ ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا تھا، ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا ہے، اسی لیے تو وہ مقابلہ تنہا کر نہیں پاتے تھے۔ حضرت امام قاسم امام حسن کے بیٹے، ایک ہی جوان ایسا ہے جو میدان میں موجود ایک بہت بڑا پہلوان مقابل میں آیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بچے کے مقابل کا لائق نہیں ہوں، یہ بچہ میرے لائق نہیں ہے،
میں تو اپنے بیٹے بھیجتا ہوں۔ اس کے 4 بیٹے تھے اس پہلوان۔ امام قاسم کو وہ 19 سال کا جوان یہ کہہ رہا تھا یہ لڑکا ہے، میں لڑکوں سے مقابلہ نہیں کرتا، میرا بیٹا کافی ہے۔ پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے مقابل میں، منٹ نہیں گزرے تھے کہ گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کی گردن اڑا دی۔ تیسرا آیا، تیسرا بھی مر گیا۔ چوتھا آیا، چوتھا بھی مر گیا۔ ایک حیدر کرار کا شہزادہ ہے، پہلوان کے 4 پہلوان بیٹوں کو منٹوں میں اڑا دیا۔ ارے ان کو پانی دیے ہوتے تو 22,000 کو ایک امام قاسم ہی ختم کر دیتا، لیکن وہ امتحان کی گھڑی تھی، امتحان کی گھڑی تھی۔ اور اس کے بعد وہ پہلوان پھر مقابل میں آیا کہ 4 میرے بچوں کو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ چکا ہے، اور آیا اور کہنے لگا تو جانتا ہے میرا مقام کیا ہے، میں کتنے لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہوں۔ بڑی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے وہ آیا۔ امام قاسم نے کہا سنا تو بہت ہے تیرے چرچے، تو بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن میں دیکھ کر کے افسوس کر رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے کی زین باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ گھوڑے کی جو رسی ہوتی ہے یہ باندھنا ایک فن ہوتا ہے فوجی کا، سپاہی کا، تجھے باندھنے کا طریقہ نہیں آتا اور اتنا بڑا پہلوان کہلاتا ہے۔ اس کے لیے شرمندگی کی بات تھی، آر کی بات تھی، بہت عیب کی بات تھی۔ وہ کہا میرے گھوڑے کی رسی صحیح باندھنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، تم سکھا رہے ہو۔ وہ گھوڑے کی ناتی دیکھنے کے لیے کیا جھکا تھا، امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر۔ یہ منظر حیدر کرار کے بیٹوں کا تھا۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف شہدائے کرام کی شہادت ہی نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ مارا بھی کیسے۔ امام حسین کا جذبہ صرف یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو مر جاؤ، کٹ جاؤ، نہیں، امام علی مقام نے کہا ہے کہ مر جانا اور کٹ جانا یہ مقدر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہوگا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے تک اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی سے ہاتھ ملانا یہ حسینی ایمان نہیں ہے۔ جب تک دم میں دم ہے مقابلہ کرو، ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی، مقابلہ کرو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تنہا کتوں میں گر گیا ہوں، کوشش تو کر کے دیکھو، ہوتا ہے میرے عزیزوں، بہت مقامات پر ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی۔ اور امام حسین، امام علی مقام جب میدان کربلا میں آخری وقت ان ظالم کتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دو نہیں کتنوں کو ڈھیر کیا تھا، 3 دن کا پیاسا، 56 سال کا رسول اللہ کا بیٹا، کتنوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ پھر اعلان ہو گیا کہ اگر ان کے مقابل میں اس طرح جاتے رہو گے تو یہ سب کٹتے رہ جائیں گے، شام تک شاید صفایا ہو جائے، گھیر لو ان کو، تیروں سے چھلنی کرو۔ پہلے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام علی مقام کے پورے جسم میں جگہ جگہ تیر آ کر لگنے لگے۔ بعض تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ 72 سے زیادہ تیر لگے، 72 تیر کس کو کہتے۔ اور آپ اتنے زیادہ تیر جب جسم پر لگے تو گھوڑے سے آپ اتر آئے۔ یہ وہی وقت تھا جمعہ کا وقت، عاشورہ کا 10ویں محرم الحرام۔ امام علی مقام جیسے ہی اترے سجدے میں گرے، سجدے میں جیسے ہی گرے ان ظالم کتوں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ خولی اور شمر جیسے ان ظالموں نے امام علی مقام پر اپنا پاؤں رکھ کر کے آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ، انا للہ و انا الیہ۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت عظمیٰ پر جتنا غم کرو وہ کم ہے، جتنا غم مناؤ وہ کم ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں زندگی بھر اس دکھ کو ہم ساتھ لے کر جیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا یہ میسج بھی تو لے کر کے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پٹی باندھ لینے سے حسینی ہو جائے گا۔ تم پٹی باندھ کر کے دکھا رہے ہو یا حسین لکھ کر کے؟ میرے عزیزوں، امام علی مقام پٹی باندھے تو نہیں تھے لیکن داڑھی ضرور رکھے۔ حسین کے نام کی پٹی تو چہرے پر آ گئی، حسین کے نام کی داڑھی کیوں نہیں آئی؟ وہ رسول اللہ کا شہزادہ جو اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا، سال بھر عیش کر رہے، ناچ رہے، گا رہے، سب کچھ کر رہے، اور محرم میں تمہیں غم حسین ہے۔ غم حسین کا حق وہ ادا کرتا ہے جسے پیغام حسین کی بھی یاد ہے۔ حسین کیوں شہید ہو گئے؟ اس لیے کہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، یہ ایمان کی دولت باقی رہے۔ یہ جو آج آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدوں کی، کیا یہ امام علی مقام کی قربانی کی برکت نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں میں مانتا ہوں اس اسلام کو آبیاری عطا کی ہے خون امام حسین۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کا یہ پیغام یاد رکھو ہے نوجوانوں، تمہاری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، اور یزیدی فتنوں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر چھپا کر بھاگ جاؤ. مصلحتیں اپنی جگہ پر، حکمتیں اپنی جگہ پر، تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن کسی پر اگر سوار ہو جائے کوئی چیز تو پھر ہٹنا بھی نہیں. حق کے ساتھ قائم رہنا یہ حسینی ایمان، حق کے ساتھ قائم رہنا یہ حسینی ایمان. آج ہم سے جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، ضرور ایسے ویسے ہوں گے، لیکن اگر سب بچ کر کے جائیں تو مشورے دے. مجھے بتاؤ، میری زندگی کی گارنٹی دے دو کہ کچھ نہ بولو گے تو گارنٹی دو گے؟ کوئی ہے جو ہماری حیات اور ہماری زندگی کی گارنٹی دے گا؟ وہ صاحب بھی یہی کہیں گے گارنٹی کیا، ایک دن کی بھی میں نہیں دے سکتا. جب نہیں دے سکتے تو مشورہ کیوں دیتے ہو؟ ہماری زندگی کی گارنٹی نہیں لے سکتے اپنے ہاتھ میں تو ایسی بزدلی کا مشورہ نہ دو. ہاں ہمیں معلوم ہے موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں. اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو چونٹی سے بھی تم مر سکتے ہو، مچھر سے بھی مر سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو بڑے سے بڑے فرعون بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. نمرود ہو کہ فرعون ہو کہ یزید ہو، کوئی تمہارا بال بیکاری کر سکتا. ایمان یہ تقدیر ہے. جب تک اللہ تعالی حیات باقی رکھا ہے، تمہارے جسموں میں جان باقی ہے، حسینی کردار کے ساتھ جیو میرے عزیز. کیوں یہ ڈھکی چھپی زندگی؟ آج جانتے ہو سب سے زیادہ آج ہمارے اوپر جو معاملات ہیں کہ ہر چیز تمہاری نشانے پر جو لی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو. کیا یہ مجمع فجر میں ہوتا ہے؟ ان مسجدوں میں جو ویرانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جب اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو غیروں کے لگائے ہوئے الزامات اور ان کے دیے ہوئے مصیبتوں کا واویلا کیوں مچاتے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنا برباد کیا ہے. شادی محلوں میں جا کر دیکھو کون سا اسلام دکھتا ہے. ساری عورتیں بے نقاب، ہزاروں قسم کے فیشن، ہزاروں قسم کے پاؤڈر، لالی، میک اپ، جو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ کون سی خواتین ہیں؟ کیا یہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب امام حسین کا سر لے کر نیزے میں ڈال کر دمشق میں آیا تھا جلوس، خاندان رسول کی بیویاں بھی اس جلوس میں تھی. امام حسین کی بیویاں، امام حسین کی بہن، امام حسین کی بیٹی، سب اس جلوس میں قیدی بنا کر کے یزید کے دربار میں لے جائے جا رہے ہیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب دمشق پہنچا یہ جلوس، نیزے پر امام حسین کا سر ہے اور آگے لے کر چلا جا رہا ہے قافلہ، اور ساتھ میں عورتیں بھی ہیں. دمشق میں پورا مجمع ٹوٹ پڑا تھا یہ منظر دیکھنے کے کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، اور ان کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ مجمع کے بڑی تعداد میں گلیوں میں کھڑے تھے. اب سوچو جس کا تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر کھڑا ہو، اس کے سامنے سے گزرنا ہے. اس مجمع کے بیچ میں ایک بوڑھے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. وہ دیکھ کر کے رونے لگ گئے کہ کیا منظر ہے، میں نے اس سر کو دیکھا تھا، یہ سر وہی ہے جس کو رسول اللہ بوسہ دی. میرے آقا اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے تھے، امام حسین کو اپنا لعاب چساتے تھے. وہ صحابی دیکھ کر کے دوڑتے ہوئے مجمع میں آئے. یہ جو قافلہ جا رہا تھا اس میں دیکھ کر پہچان لیا بی بی سکینہ. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، بی بی سکینہ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یقیناً حسین کی بیٹی ہے. قریب آئے، ہچکیاں بن گئی، کہا بچی ہماری زندگیاں قربان تمہارے گھرانے، ہم کچھ نہیں کر سکے، ظالموں کی حکومت نے تمہارے بابا کو شہید کر دیا. بچی بتاؤ، میں ملک شام میں دمشق میں رہتا ہوں، کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ. اس موقع پر جو بھوکے اور پیاسے قیدی آئے وہ اپنی حاجت کیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ آپ نانا جان کے صحابی ہیں؟ سکینہ نے پوچھا. انہوں نے کہا ہاں بیٹی، میں رسول اللہ کا غلام. صحابی، کچھ حاجت ہو تو بتاؤ. بی بی سکینہ نے کیا حاجت مانگی تھی وہ میں میسج دینا چاہتا ہوں. کہا کہ اے میرے نانا جان کے صحابی، یہ میرے بابا کا جو سر نیزے پر لے جایا جا رہا ہے، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جائے، آگے لے کر کے جائیں. اس صحابی نے پوچھا کہ کیوں، ایسی خواہش تمہاری کیوں ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس کٹے ہوئے سر کو دیکھنے کے لیے جو مجمع عمر پڑ رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، وہ سر کو دیکھتے دیکھتے ہماری عزتوں کی طرف بھی نظر کرتے، ہمارے پردے کا خیال کرتے. میں یہ چاہتی کہ سر کو آگے لے جایا جائے تاکہ لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں اور ہمارے پردے کی پابندی. اس موقع پر اگر کوئی اپنے پردے کی پابندی کا خیال کرتی ہو، یہ گھرانہ حسین جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو، اور اس وقت 9 سال کی بچی یہ کہتی ہو
مجھے میرے پردے کی فکر ہے. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, گھر کی خواتین سے پوچھتا ہوں, تمہارا کیا لٹا ہے کہ تم بے پردہ باہر گھوم؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. قیامت کے دن اس بی بی سکینہ کا بھی سامنا کرنا ہے, فاطمہ الزہرا کا بھی سامنا. ان خواتین کو پتہ نہیں ہے اسلام کا چہرہ جو بگاڑ کر کے رکھے. دنیا تمہیں, یہ ہوس کے پجاری تمہیں صرف استعمال کرنا جانتے ہیں, کوئی عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا. یہ ناٹک ہے, یہ ڈھکوسلا ہے. تو وومن رائٹ کی بات کرتے ہیں, عورتوں کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں, پاسدار ہیں. کون سا عورتوں کے حقوق؟ یا عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے, عورتوں کو ننگا اسٹیج پر نچانے کی کوشش کرتے. یہ سارے وہ کتے ہیں رال ٹپکاتے ہوئے عورت کو ننگا دیکھ کر مزے لینا چاہتے ہیں. اور ہماری بچیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آزادی ہے. آزادی ہے؟ آزادی نہیں, یہ جہنمی زندگی ہے. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, تم جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو. جانور تو کپڑے نہیں پہنتے, اور یہاں عورتوں کو ایسا لگتا ہے جتنا شارٹ لباس پہنیں گے اتنا فیشن ہے, جتنا کم کپڑا پہنو تو فیشن ہے. کم کپڑا پہننا اگر فیشن ہے تو کتے اور جانور جو بھینس ہے وہ تمہارے سے زیادہ فیشنیبل ہے, وہ تو ایک بھی کپڑا نہیں. کیا ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ امت مصطفیٰ کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے دنیا فیشن کے طور طریقے بناتی ہے. ماں اور بہنوں کی آج عزت لوٹی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش اسلامی پردے کی حمایت کی ہوتی ہے, ان کی عزتیں محفوظ ہوتی. اے نوجوانوں, ایک بات یاد رکھو, میں یہاں سے پیغام عورتوں کو دے رہا ہوں ضرور, لیکن ایک حدیث یہ بھی سنا کر جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے. 3 بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ میرے آقا نے فرمایا, وہ مرد جہنم میں جائے گا جس کی عورت بے پردہ باہر. تو مرد کے لیے حضور نے فرمایا, مرد جو اپنی عورت کو بے پردہ باہر گھماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو جو بے پردہ عورت ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ امام علی مقام کا گھرانہ وہ نہیں ہے جو اپنے گھرانے کو بنائے ہوئے. داستان کربلا سننا ہے تو پیغام کربلا بھی سنو. صرف قتل ہو گئے, کٹ گئے, مارے گئے, شہید ہو گئے, یہ صرف اور صرف کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے. پیغام کربلا حقیقت میں یہ ہے کہ چاہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے, دامن مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے. آج ہزاروں انگلیاں تمہاری طرف کیوں اٹھ رہی ہیں؟ تم نشہ کرتے ہو, تم شراب پی رہے ہو, تم چرس, گانجے, نہ جانے کیا کیا چیزیں کرو, انگلیاں تمہاری طرف اٹھائی جا رہی. یہ ایسا کرتے, یہ ایسا کرتے, یہ ایسا کرتے. در حقیقت تمہاری طرف یہ انگلیاں نہیں ہیں, تمہاری نسبت رسول اللہ سے. کم اس بات کا خیال کرتے کہ دنیا میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں حضور کو تو نہیں گالی. آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو یہ ظالم انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اس کی وجہ کچھ اعمال ہے, برے اعمال ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمہیں دیکھنا پسند کرتے تھے ویسے بن جاؤ. بس یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کی. بس اس پیغام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ. اے جوان, تبدیلیاں لاؤ. آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے, آزادی ہند کے موقع پر, ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے. میں ناگپور گیا ہوا تھا, بہت بڑے مفتی صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی. علی برادران مشہور ہیں آزادی کے موقع پر, جو غدر ہوا تھا 1857 کے موقع پر. اس وقت بھی بہت سارے معاملات پیش آئے تھے. علی برادران 2 مولانا لوگ, انہوں نے ایک پیغام دیا تھا 5 سے 15 منٹ کے لیے. ناگپور اسٹیشن پر بہت سارے مسلمانوں کا مجمع آیا اور ان سے پوچھا کہ آج کے حالات میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے صرف 2 جملوں میں کہا تھا, میں کوٹ کر رہا ہوں صرف اس بات کو اسی لیے کہ حقیقت ہے یہ, کہا کہ کچھ نہیں, سب کو ٹوپی اور داڑھی کنٹینیو پہننا تھا. ٹوپی کنٹینیو پہنو اور داڑھی کنٹینیو رکھو. کہا اس میں کیا میسج ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس کا رعب اللہ تعالیٰ دلوں پر کیسا رکھا. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اخلاق رسول میں ایک بار ملبوس ہو جاؤ. میرے عزیزوں, نہ تمہیں تلوار, بھالے, نیزے اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں جنگ و جدال کی ضرورت ہے. تم ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لے آؤ, ایسی ہی تمہاری چلت پھرت سے کتنے کیڑے مر جائیں, ایسی ہی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رعب رکھا ہے, چہرے رسول کا رعب ہے, دامن اسلام کا ایک رعب ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن دوسروں کو اندازہ ہے. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں, اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو.
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اس بات پر حضور کو توجہ میں رکھو، انہیں جانا، پھر تمہیں فرق کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی چیز کا کوئی اثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں؟ وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، اس جملے پر توجہ رکھنا۔ بس پورے شعر میں یہ جملہ میں توجہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ویسے تو یہ پورا شعر یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو، لیکن اس پورے شعر میں صرف اتنا جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو، بس وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کچھ نہیں، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کہیں اذانوں میں وہ جو نہ ہو تو، قرآن میں وہ جو نہ ہو تو، ہر جگہ پر یہ جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا، آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ اس، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے، ہر چے دری دنیا بادے مصطفیٰ اس، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد، حضور کے بعد۔ یہی پیغام امام علی مقام کا تھا۔ آخری بات، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کے لیے مجمع زیادہ ہے۔ آخری بات امام علی مقام کے لیے یہ ایک چیز، قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ دیکھو عام لوگوں کو بھی آیت یاد ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ، سب کو پتا ہے، بلکہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، وہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اندازہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے شہیدوں کی زندگی۔ اب مجھے بتاؤ امام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے، زندہ جاوید کا ہم، خیر مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ایک طرف تو قرآن کی یہ آیت اور ایک طرف دوسری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں 20ویں پارے میں اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ سب جتنے دشمنان رسول ہیں، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے رسول آپ ان کو اپنی باتیں سنا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ گونگے بہرے مردہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہے؟ وہ مردہ ہیں۔ کس کو مردہ کہہ رہا ہے؟ وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مردہ ہیں۔ اور ایک طرف کربلا کے میدان میں آؤ، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، جسم الگ ہے، دھڑ الگ ہے، گردن الگ ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور دوسری جگہ پر تو اللہ نے اور بھی اس سے بلند بات فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بلکہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو۔ کہنا الگ بات ہے، سوچنا الگ بات ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مردہ سوچو بھی مت، سوچ میں بھی نہ آئے تمہارے کہ وہ مردہ ہے۔ اب یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ مردہ ہے، انہیں کچھ سنا نہیں سکتے آپ۔ اور جو کٹ کے ٹکڑوں میں بدل گئے، اللہ فرما رہا ہے مردہ سوچنا بھی مت، وہ زندہ ہے۔ قرآن سے پوچھو پھر زندگی اور موت کہتے کسے؟ زندگی اور موت کیا ہے؟ قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے تمہیں یہ جواب ملے گا، صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام موت نہیں، اور چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں، چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں، اور روح نکل جانے کا نام بھی موت نہیں۔ حقیقت میں موت اور حیات کیا ہے؟ سنو قرآن کے فیصلے میں کہ اگر نبی پاک کی دشمنی پال کر بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھ جائے وہ مردہ ہے، اور نبی کی عزت کا پرچم اٹھا کر 1000 ٹکڑوں میں بھی بدل جائے وہ زندہ ہے۔ موت و حیات عشق رسول کا نام ہے، موت و حیات ایمان کا نام ہے، ایمان کا نام ہے۔ موت و حیات ایمان ہو تو پھر اب مرنے کا خوف کیا ہے؟ یہ بات اس لیے میں عرض کیا، کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کو مردہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں، ایمان پر جن کی موت ہوئی ہے، ظلمن اگر قتل ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کی زندگی کی شہادت قرآن میں عطا فرمائی۔ تو اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ 2 پلس پوائنٹ تمہارے پاس۔ اگر ظلمن مارے گئے
تو شہادت کے بعد ہمیشہ کی زندگی، اور یہ تو ابتدا ہے، مرنے کی ابتدا ہے۔ اگر ظلمن مارے گئے تو شہادت اور ہمیشہ کی زندگی، اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے تاجدار مدینہ کی زیارت۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ جب کسی بندے کو یہ خیالات ہوں کہ مجھے میرے مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے، تو وہ بندہ مرنے سے ڈرتا نہیں، بلکہ وہ روز انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی جب آنکھیں بند ہوگی اور دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جانتے ہو آپ ایک مومن صالح کو موت کے بعد اس کے گھر والے قبر میں لے جا کر دفن کر کے آتے ہیں تو حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں، فرشتے آئیں گے سوال جواب کے لیے، لیکن حضور فرماتے قبر میں بھی ہوں گا، اور منکر نکیر حضور کی طرف دکھا کر کے مردے کو پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس کو کہا ہے، جو بندہ زندگی بھر یہ تمنا کرتے 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 رہ گیا کہ آج ہوگی زیارت کی کل ہوگی، آج ہوگی زیارت کی کل ہوگی، اور مر گیا بندہ، خواب میں زیارت نہ ہو سکی، اب اس کو یقین تھا مرنے کے بعد تو ہوگی، مرنے کے بعد تو پکا ہوگی، اور جب مر گیا تو قبر میں آ کر فرشتے جھنجھوڑ کر اٹھا رہے ہیں تو جھنجھلا کر کے کیا کہے گا؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مجھے یہاں تک پہنچنے میں مرنا پڑا، موت آئی ہے تب میں یہاں پہنچا ہوں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا۔ میرے عزیزو، اس تمنا کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ آج جو شب عاشورہ ہے، دعا کرو کہ مولا کریم جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں، ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ایمان اور عزت کی زندگی عطا فرما، اور ظالموں کی صحبت سے اور بزدلوں کی صحبت سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما، ہماری رگوں میں حسینی خون عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر جذبہ حسینی عطا فرما، ہماری اولاد ہماری نسل سب کو غلامان حسین میں پیدا فرما، اور یزیدی فتنوں سے مولا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔